وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، آج یوم النحر یعنی 10 ذی الحج قربانی کا بابرکت، بارحمت، باعزت ماہینہ دن ہے۔ اس دن کے اندر تمام عالم اسلام کے مسلمان اپنے پاکیزہ اور حلال اور طیب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا پیارا اور قیمتی مال خرچ کر کے، جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے آقا کے پیارے صحابہ نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی، کہ اے محبوب یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں
اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میرے جد امجد اور میرے دادا حضرت ابراہیم ہیں، اور تمہارے دادا اور تمہارے باپ بھی حضرت ابراہیم ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت اور عظیم سنت ہے۔ یہ کیسے سنت بنی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دنیا کی زندگی کے اندر بے شمار آزمائشوں سے گزارا ہے، اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان تمام تر امتحانات اور آزمائشوں میں کامیاب 100% کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ انہی آزمائشوں میں سے، انہی امتحانات میں سے ایک امتحان اور ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرا خلیل، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کریں، اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کے اس کو ذبح کریں۔ یہ اللہ کا حکم آیا، اور جس طرح پیغمبر ابراہیم نے پیچھے تمام تر آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی طرح اس بہت بڑی اور سب سے مشکل آزمائش اور امتحان میں بھی پیغمبر ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بھی بچا لیا، اور پیغمبر ابراہیم کو بیٹے کے قربانی کا ثواب بھی عطا فرما دیا۔ تو اس وجہ سے یہ سنت پیغمبر ابراہیم کی آج تک اسی طرح قائم ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی دیواروں تک یہ سنت پیغمبر ابراہیم کی قائم رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جس طرح میں اللہ کی ہر آزمائش اور امتحان میں تو کامیاب ہوتا رہا اور میں اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا، اب میرا پیغمبر قیامت تک اگر میں بھی تیری عظمتوں کے فریرے بلند نہ کر دوں تو میں بھی محمد کا خدا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سنت ابراہیم اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ کرنا واجب کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ اب جو بندہ پیغمبر ابراہیم کی سنت کو چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں آئے گا۔ تو آئیے میں آپ احباب کے سامنے آج اسی آزمائش کا واقعہ، ذبح عظیم کا واقعہ جو ہے آپ احباب کے سامنے اللہ کے قرآن کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کریں جو کچھ بیان کیا جائے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر ابراہیم نے جب خواب میں دیکھا کہ پیغمبر ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں،
پیغمبر ابراہیم نے اللہ کا حکم سنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کون؟ پیغمبر ابراہیم کا بیٹا سیدنا اسماعیل کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم دعا کرتے ہیں، ساری زندگی پیغمبر ابراہیم دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ پیغمبر ابراہیم دعا کرتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش تھی، اللہ نے 85 برس کی عمر تک ابراہیم کو اولاد عطا نہیں کی۔ پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر ابراہیم کی، اس سے پہلی آزمائش اللہ نے پیغمبر ابراہیم کو ہجرت کا حکم دے دیا، پیغمبر ابراہیم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ پھر آزمائش آئی، پیغمبر ابراہیم نار نمرود کے اندر چلا گیا۔ پھر آزمائش آئی، پیغمبر ابراہیم نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی۔ جب ہجرت کی ہے، پیغمبر ابراہیم کی بیوی سارہ پیغمبر ابراہیم کے ساتھ ہے، پیغمبر ابراہیم ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، جب بھی اس کی نگری میں، اس کے علاقہ میں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ عورت ہوتی ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اس کی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چل گیا ابراہیم نامی بندہ میرے علاقے میں آ گیا، بادشاہ نے پیغمبر ابراہیم کو اپنے دربار میں بلا لیا اور حضرت سارہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ہی بادشاہ نے اپنا ظالمانہ ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، اللہ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو شل کر دیا، ہاتھ بڑھا نہیں سکا۔ کہنے لگا سارہ دعا کرنا اللہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں تیری عزت کرنے والا۔ حضرت سارہ نے دعا کی ہے، ظالم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ نے بد دعا کی ہے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اسی طرح اس نے کیا ہے، چوتھی مرتبہ جب حضرت سارہ نے دعا کی ہے، اللہ نے اس کا ہاتھ سلامت کر دیا۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا سارہ مجھے معاف کر دے، ابراہیم مجھے معاف کر دے۔ اور اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ہاجرہ کا نکاح اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیا ہے۔ پھر بھی پیغمبر ابراہیم اپنے رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے، پیغمبر ابراہیم دعا کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین۔ پیغمبر ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اولاد دے دے مگر نیک صالح نرینہ اولاد دے دے۔ صالح اولاد کا سوال کیا، 85 سال کا بوڑھا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، مگر اللہ کے در کے علاوہ کسی کے در پہ جا کے اس سے اولاد نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، بیٹے عطا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر ابراہیم 85 سال کی عمر تک اللہ کے در سے مانگتے رہے، آخر کار اللہ نے 85 برس کی عمر میں پیغمبر ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے۔ اللہ نے پھر ماں جی ہاجرہ کے بطن میں سے سیدنا اسماعیل
اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت اسماعیل دنیا میں آئے، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ کے قرآن نے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ نے پیغمبر ابراہیم کو حکم دے دیا، میرا پیغمبر اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑنا۔ پیغمبر ابراہیم اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ پھر آخر کار حضرت اسماعیل چلنے کے قابل ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب چلنے کے قابل ہو گئے، تھوڑے سمجھدار ہو گئے، پھر اللہ کریم نے سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان پیغمبر ابراہیم سے لیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاتا ہوں۔ پیغمبر جو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ 3 دن خواب دیکھا، تیسرے دن پیغمبر ابراہیم بیدار ہوئے۔ پیغمبر ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا، اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے۔ پیغمبر ابراہیم سے پیغمبر ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا ہے، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسماعیل اجازت دیں گے تو ذبح کروں گا، اسماعیل اجازت نہیں دیں گے تو ذبح نہیں کروں گا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ دنیا کائنات کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے اور سبق دینا چاہتے تھے۔ کائنات کے لوگوں، جب بھی تمہارا باپ تمہیں کوئی حکم دے دے تو باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، باپ کی فرما برداری کرنی ہے، باپ کا حکم تسلیم کرنا ہے، جس طرح اسماعیل ذبیح اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم فرماتے ہیں فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اس وقت پیغمبر ابراہیم کے بیٹے سیدنا اسماعیل کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزرو نا، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پاؤ گے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پیغمبر ابراہیم کا یہ سارے کا سارا واقعہ ایک شاعر منظر نقشی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا ہے خلیل وفادار ہو گیا، میرے پیارے اسماعیل کرو حکم دی تعمیل او تیار ہو گیا، حکم خدا دا سنیا جس دم بولیا پاک خلیل کر تیاری بچڑا تینوں منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا او جوان جلدی کرو ابا جان میں تیار ہو گیا، ہنس کے بولیا او جوان جلدی کرو ابا جان میں تیار ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے جب اسماعیل سے پوچھا تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جب بیٹے کی رضامندی بھی ہو گئی ہے، پیغمبر ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ سے کہہ دیا ہاجرہ بیٹے اسماعیل کو تیار کرنا، میرا ایک بہت پیارا دوست ہے
میں اپنے بیٹے کو اپنے اس دوست سے ملانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ابراہیم کا دوست کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دوست اس وقت دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیاری کروانا۔ ماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیار سے سجایا، تیاری کروائی ہے۔ دنیا کے مشاہدہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں جب ماں باپ کے ساتھ بیٹے کو اکیلا روانہ کرتی ہے، ایک نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اپنے باپ کو تنگ نہ کرنا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کہا ہوگا بیٹا اپنے باپ کو تنگ نہ کرنا، مگر کیا علم ہاجرہ کو کہ آج میں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہوں ماموں کے گھر جانے کے لیے نہیں، آج اسماعیل کو تیار کرتی ہوں چاچو کے گھر جانے کے لیے نہیں، خالہ کے گھر جانے کے لیے نہیں۔ کیا علم اسے کہ آج اسماعیل تیار ہو رہا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ ماں جی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں ہاجرہ نے لال اپنے نو پیار دے نال سجایا، جان دیواری لخت جگر نو سینے نال لگایا، ونج میری ماں تیرا اللہ نے گیباں خریدار ہو گیا، ونج میری ماں تیرا اللہ نے گیباں خریدار ہو گیا۔ پیغمبر ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کی انگلی پکڑی ہے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان مل گیا، کہنے لگا ابراہیم ایک ہی اکلوتا بیٹا ساری زندگی مانگتا رہا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اب اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو شیطان ہے، اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، بیٹا میرا ہے، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں روکنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے پتھر اٹھائے شیطان کو مارے ہیں، تھوڑا آگے چلے پھر سامنے آ گیا، پھر پتھر اٹھائے مارے، تھوڑا آگے چلے پھر سامنے آ گیا، پھر پیغمبر ابراہیم نے پتھر اٹھائے پھر مارے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے جو یہ عمل کیا ہے آسمانوں سے آواز آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ابراہیم میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو عمل تو نے کیا ہے تا حشر میں تیرا عمل جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا میں اس کے لیے حج کا رکن بنا دوں گا۔ آج بھی 10 11 12 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جاتی؟ پیغمبر ابراہیم کا جو عمل تھا اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ اب پیغمبر ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے مینا میں آ گئے اور پیغمبر ابراہیم کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا دیا ہے، پہلو کے بل لٹا کے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے جنتی دمبا ہیٹ چھری دے وہی نے آن لٹایا، ویکھو یاروں قدرت رب دی اسماعیل بچایا، ادا کٹیا نہ والے تے دمبا اے حلال کی وچار ہو گیا، ادا کٹیا نہ وال تے دمبا اے حلال کی وچار ہو گیا۔ پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی ہے، پیغمبر ابراہیم چاہتے ہیں کہ چھری چل جائے، پیغمبر اسماعیل چاہتے ہیں کہ میں کٹ جاؤں مگر میرا مالک نہیں چاہتا۔ اللہ نے ثابت کر دیا ساری کائنات مل کے جو کام کرنا چاہے مگر میں اللہ نہ کرنا چاہوں، اگر دنیا کا نبی بھی ہو 2 نبی مل کے بھی ارادہ کریں اور نیت کر لیں
ہیں، مگر میں اللہ نہ کرنا چاہوں تو اللہ کا نبی بھی وہ کام کر سکتا۔ ہر چیز پہ قدرت اور اختیار رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر ابراہیم زور لگاتے ہیں کسی طرح سے گردن کٹ جائے، مگر پیغمبر ابراہیم نے چھری رکھی، آسمانوں کے فرشتے بھی تڑپ گئے۔ اللہ دیکھنا تیرا بوڑھا پیغمبر ہے، کتنی آزمائشوں سے گزارا، اس سے بڑی آزمائش اور امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ابراہیم بس کرنا، تو نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں، بس کر جا، قد صدقت الرؤیا، میرا پیغمبر تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، میرا پیغمبر تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر بس کر، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یہ رب کی طرف سے کھلی آزمائش ہے۔ اللہ نے پیغمبر ابراہیم کو بتا دیا میرا پیغمبر یہ تیرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، مگر پیغمبر ابراہیم تو ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر دوں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیج دیا، جا میرے پیغمبر ابراہیم سے جا کے کہہ دے اے ابراہیم پیغمبر بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پیغمبر ابراہیم دمبے کو ذبح کر دو، اللہ بیٹے کا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، قربان جاؤں پیغمبر ابراہیم کی عظمت پہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ تو دکھانا جو بندہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، دنیا کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں۔ آج تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حیل و حجت کرنے لگ جاتے ہیں، بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں قربانی نہ کرنی پڑ جائے۔ یہ تو عظمت پیغمبر ابراہیم کی ہے، اللہ نے خواب میں اشارہ دیا ہے، پیغمبر ابراہیم نے قد صدقت الرؤیا، پیغمبر ابراہیم نے اس خواب کے اشارے کو سچ کر دکھایا۔ یہ تو پیغمبر ابراہیم کی عظمت اور شان ہے۔ دو باتیں ثابت ہو گئیں اس ذبح عظیم کے واقعہ سے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی اللہ کے دو نبی ہیں، وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ نہیں کرانا چاہتا، چھری چل دی۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی مختار کل ہے، نہ کوئی ولی مختار کل ہے، دنیا کی کوئی ہستی مختار کل نہیں۔ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والی اکیلی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز ثابت ہو گئی، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی ہے، یہ کیا تھا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں یہ رب کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ تو دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عالم الغیب بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ذات نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، زندہ ہو مردہ ہو، سورج ہو چاند ہو ستارے ہو، عرشی مخلوق ہو فرشی مخلوق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ کس لیے عالم الغیب نہیں ہے؟ پیغمبر ابراہیم اگر جانتے ہوتے کہ میرے بیٹے اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، چھری نہیں چلے گی، پیغمبر اسماعیل کو جو ایک خراش تک نہیں آئے گی، اللہ جنت سے دمبا بھیج دیں گے، وہ ذبح ہوگا، اللہ مجھے بیٹے کی قربانی
کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اگر حضرت ابراہیم یہ آنے والے سارے حالات جانتے ہوتے تو پھر یہ آزمائش رہتی نہیں ہے۔ ایک چیز ماننا پڑے گی، یا پیغمبر ابراہیم کو عالم الغیب ماننا پڑے گا، اور اللہ کے قرآن کا ان ھذا لہو البلاء المبین کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانے گا اس کو قرآن کا کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا۔ یا تو اللہ کا قرآن مان اور مان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ پیغمبر ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس واقعے سے دو مسئلے اللہ نے ثابت کر دیے، ایک مختار کل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا، فرمایا قل، میرا محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرا محبوب پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتے آسمانوں والے، نہیں جانتے زمین والے، الا اللہ، مگر جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو اللہ کے علاوہ تم عالم الغیب سمجھتے ہو ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ خود زندہ ہو کے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے قرآن نے میرے محبوب پیغمبر کی ذات کو مختص کر کے میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن